اور یہ رمضان کا مہینہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر رحمت ہے کہ یہ امت جو ہے اللہ کے سامنے عبادتیں اطاعتیں کریں، ہر رمضان ہمارے یہ خون ٹپکتا ہے، ہر رمضان میں امت پر خون ٹپکتا ہے۔ پچھلے رمضانوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، فلسطین، غزہ، رفح کے اندر خون ٹپکتا تھا، آج وہاں کا خون رکا، آج یہ نیا رمضان آیا تو پاکستان اور افغانستان کا خون ٹپک رہا ہے۔ وہ پاکستان اور افغانستان کو جو دنیا کو امن کی علمبرداری دکھاتے تھے، دنیا کے لیے مذہب کا جو ہے وہ کیا کہ یعنی بیس بنے ہوئے تھے کہ اگر صحیح اسلام کی تصویر دیکھنی ہے تو پاکستان میں دیکھو، افغانستان میں دیکھو، آج وہ اسلام کی جو بہترین تصویریں، جو نبی کے دین پر قربانیاں دینے والے، جو ایک دوسرے پر جو قربان ہونے والے محبت سے اور اللہ کے دین کے لیے جو جذبے رکھنے والے، آج وہ دونوں ایک دوسرے کو خون بہانا عبادت سمجھ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ قابل افسوس بات کوئی نہیں ہو سکتی، اور بنیاد وہی نکلے گی، ایک حسن زن کی کمی، ہر ملک کو دوسرے پر بدگمانی۔ یقینا افغانستان کی قوتیں پاکستان پہ بدگمانی کرتی ہوں گی کسی بات پہ، پاکستان ان پہ بدگمانی کرتا ہو، پھر دوسرا انا کی زیادتی، ادھر بھی آنا، جی ہم بے دلیر لوگ ہیں بھائی۔ نہیں، آپ کی دلیری غیروں پہ چلنی چاہیے، اپنوں پہ دلیری نہیں ہوتی۔ اپنوں کی دلیری تو قرآن نے کہا رحماء بینہم، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ حقیقی مومنوں کی شان ہی ہوتی ہے۔ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت ہے، مقابلے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن رحماء بینہم، آپس میں اتنے رحیم ہیں کہ سر جھکا لیتے ہیں۔ جیسے نبی نے فرمایا کہ جب تم دو بھائی آپس میں لڑنے کھڑے ہو جاؤ تو تمہیں بہترین وہ ہے جو اپنے بھائی حابیل کی سنت پہ چلتا ہے۔ حابیل اور قابیل کی لڑائی جب ہوئی تو قابیل نے مارنے کے لیے پتھر اٹھایا تو حابیل نے سر جھکا لیے، بھائی جان آپ مجھے بھلے قتل کر دے، میں آپ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، شہید ہو گیا۔ فرمایا کہ بہترین شہید وہ ہوگا جو اپنے بھائی حابیل کی سنت کو اختیار کرے گا۔ یہ دنیا فانی ہے، کتنے دن بچ جاؤ، کتنے دن رہ لو گے، لیکن فرمایا حابیل نے سر جھکا لیا۔ تو آپس میں جب بھائی لڑیں تو پھر یہ طریقہ ہوتا ہے، سب سر جھکا لیں، جی آپ پہلے ہیں میں بعد میں ہوں۔ رحماء بینہم، صحابہ کی شان یہ تھے، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر رحمت نشاور کرتے ہیں، جس کو اقبال کہتا ہے نا، ہم سنگ سے ٹکرائیں تو تیشہ کی صدا ہیں، یعنی پتھر سامنے ہو تو ہم پھر فولاد بن جاتے ہیں۔ ہم سنگ سے ٹکرائیں تو تیشہ کی صدا ہے، گل مد مقابل ہو تو شبنم کی نوا ہے۔ اگر سامنے پھول آ جائے تو پھر پھول پر ہم شبنم بن کے برستے ہیں۔ مطلب آپس میں ہماری محبتوں کا عالم یہ ہوتا ہے، آپس میں نہیں لڑتے۔ اور آج پاکستان اور افغانستان جس کی تاریخ سے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، جسے بڑی بڑی سپر طاقتوں کے دانت کھٹے کیے دونوں نے مل کے، آج وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ افسوس کی بات نہیں تو کیا ہے، دکھ کی بات بھی ہے۔ اور ہم یہاں امریکہ یورپ کی دیار غیر دیار کفر کے اندر بیٹھ کے سوائے اس کے دکھی دل کے ساتھ دعا اللہ سے کر سکتے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حیران ہوتے کہ ہیں، ایک طرف پاکستان کے اہل علم، دوسرے طرف افغانستان کے اہل جو وہ حکومت، ان دونوں کے آپس میں تو ایسی آپس میں یعنی یکجان تھے، ایک دوسرے کے احترام میں، ایک دوسرے کے اشاروں پہ چلنے والے، محبت سے زندگی گزارنے والے۔ آج یہ حالت ہے کہ باقاعدہ جنگ شروع ہے، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ گلے ہم کرتے تھے کہ فلسطین کے اندر جو ہے وہ غیر لوگ یہود وہاں پر جو فلسطین میں معصوموں کا خون بہا رہا ہے، اور یہاں اب ہم گلہ کیسے کریں گے؟ یہی پاکستان افغانستان جو جب گلے شکوے کرتا تھا تو لوگ کوئی پوچھے جی وہ گلے شکوے آپ کرتے تھے ان کے بارے میں، اور آج آپ اپنے بارے میں بتائیے کیا ہو رہا ہے۔ کہیں خودکش حملے، کہیں ہم یہ کر دیں گے، وہ کہتے ہم یہ کر دیں گے۔ نہیں، یہ افسوس کی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ اس میں قرآن نے کہا کہ اگر دو مسلمان جماعتیں آپس میں لڑ بڑھ جائیں، ظاہر کو نفس و شیطان کی شرارتیں ہوتی ہیں، تو کیا فرمایا کہ آپس ان کی صلح کرا دو، ان کو دونوں کو مذاکرات میں بٹھاؤ، صلح کرو، آپس میں گیو اینڈ ٹیک کر کے معاملہ ختم کرو۔ اور یقیناً اس کے لیے بھی کوششیں کی گئیں، شنید یہ اس کے لیے بھی کوششیں کی گئیں، کوششیں ناکام۔ اور آج رمضان کا مہینہ شروع ہے، رمضان کے مہینے کے اندر شہادتیں ہو رہی ہیں، شہادت۔ پھر اس بات پر فتوے جاری کیے جا رہے ہیں، یہ ان کا یہ شہید ہے، یہ شہید نہیں ہے، ان کا مر گیا مردار جہنم میں جا رہا ہے، ان کا مر گیا شہید جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ کے بندے، یہ یعنی ایک الٹا اور دوسری اذیت۔ آج مسلمان بھائی وہ شہید ہو گیا، نہیں ہم شہید ہی نہیں مانتے، یہ تو مردار ہے۔
اس کو آگ لگا کے جلا دو۔ مجھ سے زیادہ آپ خبریں پڑھتے ہیں، میں تو یہ آپ ساتھیوں سے معلومات لے کے یہ تبصرہ کر رہا ہوں، میں تو زیادہ ان چیزوں پڑھتا ہی نہیں۔ درویش آدمی اللہ اللہ کراتا ہوں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کرتا ہوں، لیکن جب یہ چیزیں سنتا ہوں تو حیرانی ہوتی کہ وہ لوگ جو لوگوں کے لیے سند تھے، اور وہ خطے جن کا اسلام دنیا کے لیے سند تھا کہ اسلام دیکھنا تو پاکستان کو دیکھو، اسلام دیکھنا تو افغانستان کو دیکھو، مسلمان صحیح دیکھنا متبع افغانستان کا مسلمان دیکھو، پاکستان کے علماء صلح دیکھو، یہ مثالیں دیتے تھے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے، باقاعدہ بمباریاں ہو رہی ہیں، باقاعدہ مار دھاڑ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ فنزع من الشیطان، شیطان کو چوکا جب لگاتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس مبارک رات میں سچے دل سے اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی ان دونوں پاکستان اور افغانستان میں آپس میں صلح اور محبت پیدا کر دے، یہ بدگمانی کے عنصر کو نکال دے، یہ شیطنت کا حملہ دفعہ دور کر دے، آپس میں خوش گمانی نیک گمان کرنے لگے کہ جی کوئی بات نہیں، آپ بڑے ہیں جی، مان لیا ہم نے آپ کو، جب آپ کے احسانات کو ہم مانتے ہیں، ایک دوسرے کے احسانات کو ماننے لگے، ایک دوسرے کو گلے لگائیں۔ کیوں؟ اس سے فائدہ کسی کو بھی نہیں، اس لیے کہ فتح کی شکست دونوں کی شکست یہ ہے۔ اگر پاکستان حاوی رہتا ہے تو بھی شکست مسلمان کی ہے، اگر افغانستان حاوی رہتا ہے تو بھی شکست مسلمان کی ہے۔ پاکستان افغانستان کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایک عنوان ہے ملک کا، اصل تو مسلمان ہے۔ تو مسلمان دونوں طرف ہی شکست خوردہ عورت، تو گویا کہ شکست کس کی؟ مسلمان کی۔ مسلمان کی جب شکست ہے تو غیر مسلم ہنسے گا نہیں، خوش ہوگا، وہ خوش ہوگا کہ ٹھیک یہ مارا جائے یا وہ مارا جائے تو مارا تو مسلمان جا رہا ہے۔ تو آپ خدا را اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے آپ کو سمجھیں اور مذاکرات کریں۔ ایسی قوتیں موجود ہیں، وہ آپس میں ان کے مذاکرات کروائیں۔ ترکی جیسی قوتیں ہیں، اسی طرح قطر اور جو ملیشیا کی قوتیں ہیں، سعودیہ کی قوتیں بیچ میں آئیں اور ان کے مذاکرات کرا کے صلح صفائی پہ لائیں۔ اگر دہشت گردی ہو رہی ہے، ٹیررزم ہے، تو اس کو بھی ہینڈل کرنے کی کوئی اسٹریٹجی نکالیں، دونوں مل کے کسی ایک اچھے ٹارگٹ پہ پہنچیں۔ لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں اجی آپ کی طرف سے یہ ہو گیا، اس کی طرف سے یہ ہو گیا، بھائی وہ کوئی کسی کو ماننے کو تیار نہیں۔ نتیجہ یہ کہ آج اتنا دکھ ہے کہ اس ختم قرآن کے موقع پر جو ہے، میں نے یہ کہا تھا ساتھیوں کو پہلے بھی کہ خاص توجہ دعا کی ضرورت ہے، اور شب جمعہ بھی ہے، ختم قرآن کی رات بھی ہے، اور پھر رمضان کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کر، یا اللہ ان دونوں ملکوں میں صلح کر دے، یہ کوئی ایسے اسباب پیدا کر دے کہ ان کی یہ بدگمانیاں دور ہو جائے اور غیروں کو ہنسنے کا موقع نہ ملے۔ آج ہی کوئی ساتھی بتا رہا تھا کہ غیر مسلموں کے فلاں ملک جو ہے وہ تائیدی نوٹ جاری کر رہے ہیں، آج ہی ہم افغانستان کی تائید کرتے ہیں، ٹھیک ہے لگے رہو بھائی، تاکہ یہ جو ایٹمی طاقت پاکستان اس کو ڈیمیج کرو، ہم ان کی مدد کریں۔ تو مطلب یہ کہ دشمنوں کو تو موقع چاہیے، اور خاص طور پہ آپ اپنی دعاؤں میں صبح شام اس بات کو شامل رکھیں کہ پاکستان انڈیا جو ہے، اور پاکستان اور افغانستان کا جو ہے، انڈیا کا نام اس لیے آ گیا کہ وہی جو ہے وہ ریشہ دوانیاں کر کے افغانستان کو ابھار رہا ہے، ورنہ یہی پاکستان تھا کہ یکجان ہو کر افغانستان اور پاکستان یکجان ہو کر دنیا کے سامنے سینہ سپر کھڑے تھے، اور کوئی مائی کا لال ان کا بال بیکا نہیں کر سکا۔ اور آج جو ہے وہ اس طرف سے مشرکین جو گھس گھس کے جو ہے ان کو ہوا دیتے ہیں، اور یہ متبع سنت عالم فاضل لوگ ہیں، یہ افغانستان کے اہل علم لوگ سب ماشاءاللہ اللہ کے دین کے شہدائی لوگ، قربانیاں دینے والے لوگ، اور آج حالت یہ ہے کہ وہ پاکستان جیسے ملک پر جو ہے وہ گولہ باری کر کے شہید کر رہے لوگ، اور پھر نتیجہ یہ ہے کہ اس کے ریئیکشن میں ادھر جا کے ادھر کوالٹی جو ہو رہی ہیں۔ اس لیے یہ صرف جو ہے اللہ ہی کی رحمت سے یہ دلوں کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر رمضان کے اس مہینے کے اندر یہ ہے کہ یہ اعلان کر دے یہ لوگ کہ نہیں بھی رمضان میں ہم نے جھگڑا نہیں کرنا، رمضان میں سارے اپنے اپنے ٹھکانوں میں خاموش بیٹھ جاؤ، رمضان کے بعد دیکھیں گے۔ رمضان کا احترام آپ خود نہیں کریں گے، اہل ایمان نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ دوسروں کو نے تو کبھی آج تک کیا نہیں۔ آپ جانتے تاریخ اٹھا، ہر رمضان کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی پھڈا کرتے ہیں، ہر رمضان میں پھڈا کرتے ہو، ہر رمضان میں ان کو موقع مل جاتا ہے کہ امت مسلمہ کے اوپر جو ہے وہ گولہ باری کرتے ہیں اور خون بہاتے ہیں، اور یہ جو امت خون ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری اس درد دل جس کو مختصر الفاظ میں نے بیان کیا، اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پورے عالم کے اندر یہ امن و آشتی پیدا فرمائے،
خاص طور پہ افغانستان اور پاکستان کی جو آپس میں یہ سر پٹول ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی میں باہمی الفت و محبت پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔